يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، آپ کو وہ سنواؤں گا اور اس کے بعد اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال خیریت ہے؟ الحمدللہ. ایک سوال ہے میرا کہ وضو کے لیے جب آدمی مسح کر دیتا ہے، پاؤں پر جرابوں کے اوپر مسح کر دیتا ہے، تو اگر وہ جراب بعد میں اتار دے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، وضو برقرار رہے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے میرا، تھوڑا پلیز اس کا جواب دینا. مجھے ایک تھوڑا ڈاؤٹ ہے اس سلسلے میں. تو یعنی کہ وضو کرنے کے بعد جرابیں پہنی گئی ہوں اور اس کے بعد آدمی مسح کر چکا ہو، اس کے بعد اگر اس کا وضو برقرار ہے لیکن اگر جراب اتار دے تو کیا اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑی مہربانی کر کے رہنمائی فرمانا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر ان ایام میں جبکہ ہم سردی کے موسم سے گزر رہے ہیں. سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، عام طور پر ہمارے یہاں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے لوگ جتن کرتے ہیں، گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، چاہے وہ سردی کے ایام ہوں یا گرمی کے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے ان موزوں پر مسح کی جا سکتی ہے جن پر آپ نے وضو کے بعد جنہیں پہنا ہو، اور مسافر کے لیے وہ موزے جو وضو کے بعد آپ نے پہنے ہیں ان پر 3 دن تک آپ مسح کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے یہاں جو شک اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ چمڑے کے موزے ہونے چاہیے، کپڑے کے نہیں، اون کے نہیں، پتلے نہیں، باریک نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کے موزے ہوں، باریک موزے ہوں، حتیٰ کہ اگر اس موزے میں کوئی سوراخ بھی ہو گیا ہے تب بھی اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. اس سلسلے میں میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. آج جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے بعد موزے پہن لیے، اور موزے پہننے کے بعد پھر اس نے اتار دیے، نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے وضو نہیں کیا بلکہ اتار دیے اس نے موزے. تو آیا اس کے موزے اتارنے سے اس کی وضو ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ آئیے رخ کرتے ہیں اہل علم کی جانب. فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ احمد مصری ومقيم بالرياض يقول: إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى، فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني؟ وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آدمی نے وضو کے بعد موزے پہنے اور
پھر اس کی وضو ٹوٹ گئی. اس کے بعد اس نے اس پر وضو کیا اور مسح کیا, اپنے موزوں پر مسح کر کے اس نے دوبارہ سے وضو کر لی, نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر وضو کے بعد جو موزے پہنے تھے وہ اتار دیے. کیا اس موزوں کے اتارنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سنتے ہیں جواب. لبس الإنسان الجواب ثم أحدث ومسح تم طهارته. ایک آدمی اگر وضو کے بعد موزے پہنتا ہے اور اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ مسح کے ساتھ اپنی وضو کو دوبارہ سے بنا لیتا ہے, یہ اس کی مکمل وضو ہے. فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته. اور اگر اس نے اب وضو کرنے کے بعد جو دوسری وضو اس نے کی تھی موزوں پر مسح والی وضو, اس نے اگر اپنے موزے اتار دیے ہیں تو وہ طہارت پر قائم ہے, وہ وضو پر قائم ہے, اس کی وضو ٹوٹی نہیں ہے. يصلي ما شاء. وہ جب تک اس کی وضو قائم ہے وہ جو چاہے نماز, جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے حتى ينتقض وضوءه, جب تک کہ اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے. مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءا كاملا. اسے اگر دوبارہ سے موزے پہننے ہیں تو موزے پہننے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا کہ وضو کے بعد جو اس نے موزے پہن کر اتارے تھے ان کو اس پر مکمل وضو کرے گا, پیروں کو بھی پانی سے دھوئے گا, اور پھر اس کے بعد وہ موزے پہن لے گا تو اس کی پھر 24 گھنٹے کی مدت وہاں سے شروع ہو جائے گی, تو اس پہ بھی وہ موزوں پر مسح کر پائے گا. يغسل فيه القدمين. وأعطي السائل والمستمع طيب قاعدة مفيدة, وهي أنه متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لن يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين. ایک اہم پوائنٹ شیخ بیان کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ایک آدمی اگر اس نے موزے اتار دیے ہیں تو اتارنے کے بعد وہ اگر موزے پہن لیتا ہے دوبارہ سے اور اس پر مسح کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس نے اگر مسح والے موزے اتارے ہیں تو جب تک کہ وہ اپنے پانی مکمل وضو کرے گا اور پیروں کو پانی سے نہیں دھوئے گا اور اس کے بعد موزے نہیں پہنے گا تب تک کہ اس کی وضو صحیح نہیں ہوگی. وعلى هذا نقول إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الكف الذي مسحه وهو على طهارة. اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے اگر وضو کے بعد موزے پہنے ہیں اور اس نے وہ موزے اتار بھی دیے ہیں مسح کرنے کے بعد جو دوبارہ اس نے وضو کی تھی, تو اس سے اس کی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ باقی رہتی ہے. فإنه يبقى على طهارته. ويبقى على طهارته, وہ وضو پر رہتا ہے, اس کی وضو باقی رہتی ہے. ولا تبطل طهارته بهذا الخلع. اور اس کے موزے اتارنے سے وضو باطل نہیں ہوتی, وضو نہیں ٹوٹتی. لیکن یبطل المسح. لیکن اگر اس نے موزے اتار دیے ہیں تو یبطل المسح, تو موزے اتارنے کی وجہ سے اس پر دوبارہ سے مسح نہیں کر سکتا. وہ انه لا يمكن ان يعيده فيمسح عليه. اسے دوبارہ سے مسح کی اگر حاجت ہو تو وہ جب تک مسح نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ اپنے پیروں کو دھو کر دوبارہ سے وضو کو مکمل ادا کرنے کے بعد موزوں کو نہ پہن لے. الا بعد ان يتوضا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه. خلاصہ کلام یہ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, چونکہ شیخ نے کئی چیزیں ریپیٹ کی ہیں اور بہت سے ناظرین شاید ان کو سمجھنے میں پریشانی ہو, اس لیے آسان زبان میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کے بعد موزے پہن لیے ہیں اور آپ کی وضو ٹوٹ گئی کسی بھی وجہ سے, آپ نے پھر اس پر مسح کیا
اور مسح کرنے کے بعد پھر آپ نے موزے اپنے اتار دیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ وضو باقی ہے، قائم ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ ناقض الوضو کوئی چیز وجود میں نہ آ جائے. نمبر 1 ریح کا نکلنا وغیرہ وغیرہ. نمبر 1. نمبر 2 اگر آپ وضو جو آپ نے پہلے کیا تھا اور آپ نے موزے اتار دیے، وضو کی کیفیت میں ہیں آپ، وضو آپ کا باقی ہے، اب وہ طہارت آپ کی تو قائم ہے لیکن مسح کا جو حکم ہے وہ اب آپ اگر چاہیں کہ دوبارہ سے موزے پہن کر اسی پر مسح کر لیں، وضو نیا اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ مسح نہیں کر پائیں گے. مسح نہیں کرنا چاہیے، وہ درست نہیں ہے. لہذا آپ کو اگر آپ نے موزے اتار دیے ہیں تو موزے اتار کر اسے دوبارہ پہننے سے پہلے مکمل وضو کرنا ہوگا. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک اور ویڈیو میں ایک اسی طرح کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ نے سر کا مسح کیا ہے اور مسح کرنے کے بعد بالوں پر مسح کیا ہے نا آپ نے، اور آپ گنجے ہو جاتے ہیں، آپ کے بال آپ اتروا دیتے ہیں، تو اس گنجے پن کی وجہ سے چونکہ آپ نے وضو کیا تھا، بالوں کے اوپر مسح کیا تھا، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری گفتگو کو ہم سب کے سمجھنے میں اللہ رب العالمین اسے آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ان سردی کے ایام ہوں یا گرمی کا موسم کیوں نہ ہو، ان میں جو رخصت اسلام نے ہمیں دی ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق سے نوازتا رہے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.